نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، تقریباً اس کی تعداد 20 تھی. کتنی؟ انہیں خبر ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی، رسالت کی. یہ جو مکہ سے لوگ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے، یہ رستے میں جہاں رکتے وہاں اگر عقیدت والے، محبت والے لوگ دیکھتے تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ضرور کرواتے. اب اس کا ثمر اور پھل بھی انہیں ملا اس طریقے سے کہ نجران کے 20 کی تعداد میں عیسائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، حرم پاک کے اندر. وہ آئے اور جو ان کے ذہنوں میں سوالات تھے، شبہات تھے، شکوک تھے، شک تھے، اعتراضات تھے جو ان کے ذہن میں، انہوں نے سوالات کی صورت میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام سوالات کے جوابات احسن طریقے سے، محبت سے، نرمی سے عنایت فرمائے. اب یہ غور کریں کہ اگر ہم غیر مسلم اس کے معاملے میں اتنی نرمی نہیں دکھائیں گے تو وہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تمام اعتراضات سنے بھی، سوالات سنے بھی، جوابات عنایت فرمائے. جیسے جوابات دے دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا. چونکہ بڑی طلب سے آئے تھے اور ایک دوسرے سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگر ہمیں حق دکھائی دیا تو ہم قبول ضرور کریں گے، قبول ضرور کریں گے. قبول حق کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خالی الذہن ہو کے اس کو سنیں. یعنی اگر آپ کا ذہن پہلے سے بھرا ہوا ہے، مملو ہے، بھرا ہوا ہے، اور آپ کسی کی گفتگو اس نیت سے سنیں کہ میں نے اس کا رد کرنا ہے، اس کا کوئی انکار ڈھونڈنا ہے، اس پہ کوئی اعتراض ڈھونڈنا ہے، تو جتنی مرضی کوئی قیمتی گفتگو کرتا چلا جائے آپ کبھی بھی اس کی گفتگو کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو قبول حق کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ خالی الذہن ہو، ذہن کو خالی کر لیں اور اپنے ساتھ طے کر لیں کہ اگر حق پیش کیا گیا تو میں اس کو قبول ضرور کروں گا. یہ جب آپ شرط طے کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور تلاش حق میں آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے. ورنہ جہاں ضد اور عناد ہو وہاں مشکل راہ ہو جاتی ہے. تو وہ تمام کے تمام نجران کے عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست کے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب یہ سامنے دارالندوہ تھا، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، وہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. تو ابو جہل دھوڑا ہوا آیا، وہ کہنے لگا ستیہ ناس ہو تمہارا، خیبکم اللہ من رکب بعثکم من ورائکم من اہل دینکم ترتادون ای تنظرون الاخبار لهم لتأتوهم بخبر الرجل ولم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم فصدقتموهم بما قال لا نعلم رکبا احمق منکم. ابو جہل کہنے لگا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم ابھی آئے تھے اور ایک محفل میں بیٹھے اور دل دے بیٹھے، اتنے نادان ہو، اتنے احمق اور بے وقوف ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور تم نے فوری اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا اور محمد کی غلامی اختیار کر لی. میری نظر میں اس سے زیادہ احمق اور بے وقوفوں کا گروہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے جھڑکا، ڈانٹا. اب انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابو جہل، تم جتنا بھی تان و تشنیع کر لو، اعتراض کر لو، ہمیں استقامت سے ہٹانا چاہو، لرزانا چاہو، متزلزل کرنا چاہو، تم اپنی کوشش کر لو، تم اپنی کوشش کر لو، لیکن یاد رکھو ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو حق کو دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود قبول نہ کریں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں. اگر تم اپنی روش پر قائم ہو تو قائم رہو. ہماری تو روش یہی ہے کہ اگر ہم حق کو پہچان جائیں
تو پھر ہم اس کو قبول ضرور کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے نئے وہ جو مسلمان ہوئے تھے، عیسائی تھے، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی یہ آیات نازل فرمائی۔ اب دیکھیں کہاں وہ مکہ کے لوگ جو حضور کے ساتھ رہ رہے ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے ہیں، ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ نبی علیہ السلام کو قبول نہیں کر رہے، الٹا مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ لیکن وہ جو باہر سے آ رہے ہیں، چونکہ حق کی طلب لے کے آتے ہیں، ذہن خالی کر کے آتے ہیں اور طے کر کے آتے ہیں کہ اگر حق کا مشاہدہ ہو گیا، دکھائی دے گیا تو ہم قبول ضرور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے، یہاں تک کہ ان کی آیات، ان کی شان میں اللہ نے آیات نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان عیسائیوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے وہ کلام سنا جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تھا تو تم نے دیکھا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ گئیں۔ آئے آئے آئے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھیں چھلک پڑی اور چھم چھم برسنے لگ گئی۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم سمجھتے ہوگے کہ یہ کیوں رونے لگ گئے؟ کیا انہیں کوئی تکلیف ہے؟ کیا انہیں کوئی درد ہے؟ کیا یہ اپنے پردیس کو چھوڑ کے پردیس میں آئے اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا اس وجہ سے نہیں۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، انہیں حق کی معرفت نصیب ہو گئی ہے۔ یہ جو حق کی معرفت نصیب ہو گئی ہے اس وجہ سے شکرانے کے طور پر آنسو نکل رہے ہیں کہ الہی تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گمراہی پہ موت نہیں دی، باطل پہ موت، حق کی پہچان بھی کروائی ہے اور حق کی اتباع بھی کروائی ہے۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب کفار مکہ نے دیکھا کہ کشاں کشاں لوگ حضور علیہ السلام کی طرف چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور پینتر آزمانا چاہا، وہ یہ تھا انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا، اپنا ایمبیسڈر، سفیر ایلچی بھیجا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ کا دین اختیار کر لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس اکثر غریب، خسیس، معاذ اللہ، کم دولت والے، معاذ اللہ گھٹیا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس، بلال جیسے، صہیب رومی جیسے، عبداللہ ابن مسعود جیسے، تو ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں اس شرط پر کہ آپ 6 دن ان کے لیے وقف کریں، ایک دن ہمارے لیے مقرر ہو، اس دن ہم مالدار لوگ، رؤساء، سردار آ کے آپ سے ملیں، اس دن ہماری ملاقات میں یہ غریب، یہ معاذ اللہ یہ کمی سے لوگ اور کام کرنے والے اور غلام زادے یہ شریک نہ ہو، ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے تو ہم آپ کے پاس حاضر ہونے کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیشکش کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ آیات نازل فرمائی، 2 جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نہیں میرے نبی ان کو اپنی بارگاہ سے نہ دھتکاریں، ان کے پاس تو کوئی اور در ہے ہی نہیں، یہ جائیں گے کہاں؟ بلال کے پاس اور در کون سا ہے اور کون سا آستانہ ہے ان کے پاس جہاں جائیں گے؟ نہ میرے محبوب ان کو نہ دھتکاریے گا، یہ بلال کے پاس، یہ صہیب رومی کے پاس، یہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس، جی ان کے پاس تو کوئی اور داری نہیں، عمار ابن یاسر کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کے پاس تو کوئی اور در آستان ہے ہی نہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے بھی دھتکار دیا تو محبوب آپ ہی کی تو بارگاہ ہے جہاں انہیں بھی محبت مل جاتی ہے، جہاں انہیں بھی پیار مل جاتا ہے، جہاں انہیں بھی شفقت مل جاتی ہے، جہاں انہیں بھی میٹھے بول سننے کو مل جاتے ہیں، جہاں انہیں بھی کوئی عزت اور پیار دیتا ہے، آپ ہی کا در ہے، آپ ہی کی درگاہ تو ہے، آپ انہیں دھتکاریے گا نا، انہیں اپنی بارگاہ سے نکالیے گا نا۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وہاں اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لہذا ان کو دیں جن کو ان کی قدر ہے. آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کے لمحات بہت قیمتی ہیں، آپ کی زندگی بہت قیمتی، ان کو وقت دیں جن کو آپ کے وقت کی قدر ہے اور قیمت ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے لیے مصروف کر لیں، ان کے لیے مشغول کر لیں، ان پر وقت دیں، ان پر توجہ دیں، ان پر اپنی محنت لگائیں. کون لوگ؟ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور یاد اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں جنت مل جائے، اور ہر وقت اللہ کو یاد اس لیے نہیں کرتے کہ دوزخ سے بچ جائیں. حبیب جانتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد کیوں کرتے ہیں. جنت نہیں مانگتے، کوئی تاجر نہیں ہے کہ سودا کر رہے کہ ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ کچھ بڑا لے لو. تاجر نہیں ہے، تاجر اور غلام بھی نہیں ہے کہ غلام کے اوپر ڈنڈا رکھا جائے تو وہ کام کرتا ہے، نہ رکھا جائے تو وہ نہیں کرتا. نہیں میرے حبیب، وہ جنت کے لیے دن رات مجھے یاد نہیں کرتے، دوزخ کے لیے یاد نہیں کرتے. باری تعالیٰ پھر یاد کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یریدون وجہہ، بس وہ اس وجہ سے دن رات میری یاد میں مستغرق رہتے ہیں. انہیں ایک ہی چیز چاہیے اور وہ یہ کہ کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے مکھڑے کے طالب ہیں، تیرے دیدار کے طالب ہیں، اس کے سوا ہمیں کچھ چاہیے